ذکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گانے بازے بجانا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر دوسرے سن رہے ہیں تو بجانے والے پر بجانے کے گناہ کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا بھی گناہ۔ مثلا ہوٹل، پان کی دکان یا بس میں گانے بج رہے ہیں اور 50 افراد سن رہے ہیں تو سارے سننے والوں کو اپنا اپنا گناہ تو ہو ہی رہا ہے، مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید 50 افراد کے سننے کا بھی گناہ مل رہا ہے۔ جو لوگ میوزک سینٹر یا ویڈیو سینٹر چلا رہے ہیں وہ صرف ایک گانے کی کیسٹی کے بارے میں غور فرما لیں کہ نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اس کو سنیں گے۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج اہل اسلام اپنے آپ کو شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلکہ عشاق بے دام کہلانے کے باوجود گلی گلی میوزک سینٹر کھولے، بلکہ اپنے گھر ہی کو میوزک سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ ہائے مسلمانوں کی بربادی! ہر طرف فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں کی دما چوکڑی ہے، اور مسلمان کا بچہ موسیقی کی دھنوں پر بدمست ہوا جا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوں، گانے باجے سن رہے ہوں اور اسی حال میں موت آ پہنچے، اور معاذ اللہ گانے گنگناتے ہوئے میوزک کی دھن پر جھومتے ہوئے کہیں ہماری روح بدن سے جدا نہ ہو جائے۔ لیکن جو خوش نصیب ذکر خدا و مصطفیٰ کرنے کے خوگر ہوتے ہیں ان کا پھر ذکر مصطفیٰ میں دم نکلتا ہے۔ یہ ہند کا ایک بڑا پیارا اور ایمان افروز واقعہ سنا گیا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے۔ ہند میں ایک جگہ اس طرح ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، اور حضرت مولانا قاری رضی اللہ علیہ رحمت اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے جب پورا اختتام بیان کا اینڈ آ رہا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین کہا، اور یہ کہتے ہی ایک طرف کو ان کا سر ڈھلک گیا اور ان کی روح گویا ذکر خدا و مصطفیٰ کرتے کرتے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ! آئیے یہ منظر ہم بھی مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ عید کو ایک برابر نمازوں میں کھڑا کر دیا تاکہ نہ کوئی نیچ سمجھے نہ کوئی اونچ سمجھے۔ اگر ان اصولوں پر زندگی آپ کی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو آپ بے خبر ہیں۔ اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کے قریب ہوئیے اور دین سنیے، دین سمجھیے، تاکہ دین پہ چلنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ لمبی تقریر ہم نے کر لی، اب انہی باتوں کے ساتھ میں یہ کر کے گزر رہا ہوں۔ اسی نئے دل میں جمالے یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا پور ہے، نقطۂ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے انہوں نے اپنا پسینہ پوچھا، اس پر مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی جب میں نے یہ کلپ دیکھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ اب ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے یہ آخری الفاظ ہے۔ آپ نے دیکھا بالکل بے تکلفی کے ساتھ ہی اپنے حسب معمول بیان فرما رہے تھے۔ وما علینا الا البلاغ میں معمولی سے لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، نہ حاضرین کو پتا چلا، اور ایک دم ان کا سر ڈھلک گیا اور روح قفض انصوری سے پرواز کر گئی۔ لیکن آخری الفاظ ان کے قرآنی آیت کے وما علینا الا البلاغ، یہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مرید ہیں، اپنے دعوت اسلامی سے محبت کرتے تھے اور بمبئی کے
فیضان مدینہ کا انہوں نے دورہ بھی فرمایا تھا. یہ سب دیکھ لیں کہ سنی دنیا سے کس شان سے جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. جن کے 63 مدنی انعامات پر عمل ہے، 72 میں سے 63، اور طلبہ ہیں تو ان کے 92 میں سے 80. تو وہ اگر مدنی کسوٹی میں حصہ لے لیں. کیا وہ مرد ہیں؟ نعم کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے کے؟ نعم کیا وہ قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ نعم. پیارے بابا جان، کیا وہ تصوف کے حوالے سے مشہور ہیں؟ لا. کیا وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں شرکت فرمائی ہو؟ نعم. یہ 12 ماہ سفر کر چکے ہیں، 26 ماہ کا فرض علوم کورس بھی کر رہے ہیں. چلیے آپ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام